جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا اور الیکٹرک میڈیا کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم میں تحریف کے لیے اور اس کی 26 آیات میں ترمیم اور اس کے اضاف کے لیے وسیم رضوی نے جو بل سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، قطعاً کسی بھی انسان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ قرآن میں عظیم جیسی معجزہ نما کتاب میں کوئی تحریف کر سکے، اس لیے کہ اس کتاب کا خالق پروردگار ہے، اور جو خالق ہوتا ہے اسی کو کمی اور زیادتی کرنے کا حق ہے۔ اس کا یہ بیان، اس سے ہماری پوری ملت اسلامیہ، ہر فرد جو حلقہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے وہ مجروح ہوا ہے۔ ہماری وسیم رضوی سے قطعاً کسی بھی مرحلے میں کوئی دیرینہ تعلقات کی طرف سے کوئی باتیں نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے اس بیان کے بعد ہم اسے ملت اسلامیہ کے کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا جوڑنا چاہتے ہیں۔ وسیم رضوی کے اس بیان نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ ہمارے مراجع کرام کی جانب سے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ بھی منگا رہے ہیں ہم لوگ کہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں، اسے پوری طرح سے ملت اسلامیہ سے باہر کیا جائے۔ ہم اراکین شیعہ اثناشی جماعت مالیگاؤں، ہمارا ہر فرد، ہماری قوم اور ہماری ملت کا ہر فرد اس سے بیزاری کرتا ہے اور نفرین کرتا ہے اس کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ دینے والے ایسے تمام تر افراد پر جو قرآن میں یا اسلام کی آئین میں تحریف کے قائل ہیں۔ للہ، برائے کرم اس بات کو کسی مسلک سے نہ جوڑا جائے۔ یہ ایک شیطانی فرقہ ہے، شیطانی حربہ ہے، جو عالم اسلام کو آپس میں متزلزل کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میری تمام تر برادران اسلام سے گزارش ہے کہ ابھی حالات ذرا سنگین ہیں، ہمارے ملک کے بھی حالات دیرینہ نہ ہیں، لہٰذا صبر و تحمل سے کام لیں۔ بہت جلد مسلم پرسنل لا بورڈ کا موقف بھی سپریم کورٹ جانے والا ہے، اور ہم اس کے خلاف FIR کرنے والے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ایسے تمام تر شرپسند افراد کو جلد از جلد نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن کی کچھ آیتوں کے تعلق سے سپریم کورٹ کچھ لوگ پہنچے ہیں، تو رضا اکیڈمی کا کیا اس میں؟ جب سے مذہب اسلام اس دنیا کے اندر آیا ہے، تب سے لے کر کے آج تک کسی ایسے ملعون بنام وسیم رضوی جیسے بدبخت نے پہلی مرتبہ یہ جسارت کی ہے کہ اس نے کلام مقدس کو لے کر ایک نہیں بلکہ 26 آیتوں کے اوپر اس نے اعتراض کیا ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک آیت کیا، ایک زیر و زبر بھی اس کے اندر جو ہے تبدیل کرنے کی کسی نے آج تک جسارت نہیں کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک کہ محشر برپا نہیں ہوگا، تب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ذمہ داری اپنے ذمے لی۔ کلام مقدس کے اندر ایک بھی زیر و زبر اور نقطے کی کمی بیشی نہیں ہوگی، ایسی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو اللہ کے اس مقدس کلام کو ایسے بہت سارے بدبخت آ بھی جائیں گے، لیکن اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ یہ شخص بنام وسیم رضوی یعنی اپنے آپ کو شیعہ فرقے کا ظاہر کرتا ہے، لیکن جتنے بھی شیعہ فرقے کے لوگ ہیں سبھی لوگوں نے اسے ملعون، مرتد اور ان کے نہ جانے کیا کیا اس کو القابات سے نوازا ہے۔ تو اب سمجھنا چاہیے کہ شخص جو ہے کس کا ایجنٹ ہے، کس کے اشارے پہ یہ کام کر رہا ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ جیسے ہی یہ معاملہ عام ہوا، الحمدللہ رضا اکیڈمی ممبئی کے سربراہ الحاج محمد سعید نوری صاحب، معین المشائخ علامہ معین میاں صاحب جو ہے اس وقت تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے دلی کے اندر ہی تھے۔ کل وہاں پر تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے ایک بہت بڑا علماء اہل سنت کا اور اکابرین اہل سنت کا ایک بہت بڑا کنونشن ہوا۔ اس کے اندر
मशाहिर और अकाबरीन उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा थे। उसके अंदर भी इस बदबख्त की मजम्मत की गई और सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकला से रब्ता किया गया और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ऐसा आज़म उस कन्वेंशन के अंदर किया गया। अलहाज सैयद नूरी साहब और मोइल मशाक साहब ने अपनी कमर कस ली है और उलमा अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत जो है अब बेदार हो चुकी है। जहाँ कहीं भी गुस्ताखियाँ होती है, चाहे वो अल्लाह की शान में हो, अल्लाह के रसूल की शान में हो, सहाबा इकराम के शान में हो और औलिया इकराम की शान में हो, अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा एकेडमी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत बोर्ड का क़याम अमल में आ चुका है, जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के नामवर वकला की एक टीम है। जहाँ कहीं भी ऐसे मामलात हो गए तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है कानून के दायरे में रहकर और हिंदुस्तानी कवानीन के मुताबिक जो है उन मामलात को जो है निपटाया जाएगा। अवाम अहले सुन्नत से यही गुजारिश है कि जब कभी भी ऐसे मामलात सामने आएँ तो रज़ा एकेडमी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मतलब जो है शरई तौर से और हिंदुस्तान के कवानीन के मुताबिक जो है ऐसे अशख़ास के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे लोग जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचे और हुकूमत हिंद के ऊपर दबाव डालकर ऐसे लोगों के ताल्लुक से कवानीन वज़ा करने की भी गुजारिश की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। कुरान पाक तमाम दुनिया इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का तोहफ़ा और अतिया है। इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने ये किताब उतारी और इस किताब ने सारी दुनिया इंसानियत को अमन का, सलामती का, शराफत और इंसानियत का दर्स दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान पाक के ज़रिए सारी दुनिया इंसानियत को क़त्ल और खूरेज़ी से, गलतकारी और बेहयाई से बचाकर एक नई राह ज़िंदगी गुजारने की दिखाई। अफसोस की बात यह है कि वो आसमानी सहीफ़ा, वो किताब मुक़द्दस जिसने करोड़ों अरबों इंसानों की ज़िंदगी को तब्दील किया, जिसने लुटेरे, रहज़न और डाकू इंसानों को इंसानियत और शराफत का मुजस्सम पैकर बना दिया, आज इस मुल्क में उसी पाक किताब के बारे में ये बातें कही जा रही हैं कि उसकी कुछ आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं। अफसोस की बात है कि एक बदबख्त इंसान वसीम रिजवी ने इस बात का मुतालबा किया है कि कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान मजीद से निकाला जाए, इसलिए कि उससे आतंक को और आतंकवादियों को हौसला मिलता है। ये ज़ुबान दर हकीकत वसीम रिजवी की ज़ुबान नहीं है, ये उन फ़िरक़ा परस्त अनासिर की ज़ुबान है जिनके इशारे पर ये शख्स काम कर रहा है। मुसलमानों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये फ़िरक़ा परस्त अनासिर की तरफ से उठाया गया एक इशू है और इस मामले को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उठाया गया है ताकि कुरान मजीद की हक़्क़ानियत पर, शफ़ाफ़ियत पर, कुरान मजीद की सदाक़त पर सवालिया निशान कायम किया जाए और मुल्क में जो मुद्दे उठ चुके हैं उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। किसानों का मामला, बेरोज़गारी का मामला, बढ़ती हुई महंगाई का मामला, जिससे हुकूमत पूरी तरह मुकाबला नहीं कर पा रही है और ये इशूज़ दिन ब दिन मजबूत होते चले जा रहे हैं। ख़ास तरीक़े पर किसानों का आंदोलन, उनका एहतजाज मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसको डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के जहन को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये एक इशू उठा दिया गया है। वसीम रिजवी की जो हरकतें हैं वो अपनी जगह इंतहाई लायक मज़म्मत हैं और ऐसा शख्स मुसलमानों के नाम पर एक दाग है, धब्बा है, कलंक है। ऐसे शख्स को खातिर में लाना या उस पर तवज्जो देना, उसको अहमियत देना किसी भी तरह मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है। हम साफ कह देना चाहते हैं कि कुरान मजीद की हर आयत, आयत का हर टुकड़ा, टुकड़े का हर हर्फ इंसानियत को और पूरी दुनिया के हर मज़हब और हर धर्म और हर सकाफ़त के लोगों को सही सिमत, सही दिशा दिखाने वाला है। कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें क़त्ल व गारतगरी की तालीम दी गई हो।
جو آیتیں بتائی جا رہی ہیں اور جن کو زور و شور کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے ان کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. کسی بھی چیز کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اگر سامنے لایا جائے گا اس کا مفہوم بدل جائے گا. قرآن مجید نے جو درس انسانیت کا دیا ہے وہ کسی اور کتاب نے نہیں دیا. قرآن مجید نے جو تبدیلی کائنات میں برپا کی ہے وہ کسی اور کتاب یا صحیفے نے برپا نہیں کی. وسیم رضوی کی اس حرکت کی مذمت کی جانی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ مسلمان یہ سمجھیں کہ انہیں ایسے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے اور اشتعال میں آ کر ہم مظاہرے کریں، اس کے خلاف جلسے جلوس کریں، یہ ملک کے موجودہ حالات میں کسی طرح مناسب نہیں ہے. اس نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. مسلمانوں کی سب سے متحدہ اور مشترکہ جماعت اور تمام مسلمان جماعتوں اور مکاتب فکر کا نمائندہ بورڈ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور لیگل کمیٹی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اس پر کام کر رہی ہے. جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس کا جواب مضبوطی کے ساتھ دیا جائے گا. جب بات قانون کے ذریعے کی جا رہی ہے، عدالت کے ذریعے کی جا رہی ہے، اسی زبان میں انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ جواب دیا جائے گا. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے زیادہ وابستہ کریں. اگر قرآن مجید کی بابت اس طرح کی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر قرآن مجید کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، برادران وطن کو بھی بتائیں کہ قرآن کی صاف شفاف تعلیمات کیسی ہیں اور قرآن مجید نے انسانیت کو کس طرح جینے کا سلیقہ اور رہنے کا قرینہ سکھایا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بتائیں کہ قرآن مجید نے کفر کی راہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کے راستے پر جا رہا ہے لیکن وہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ کسی مسلمان کو نہیں ستاتا، وہ کسی مسلمان کو اس کے گھر سے نہیں نکالتا، وہ شرافت کی زندگی گزار رہا ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ اس کی خدمت کریں، دبے کچلے انسانوں کی مدد کریں. بتایا جائے کہ قرآن نے سب سے زیادہ سمانتا کا، مساوات اور برابری کا درس دیا ہے. قرآن نے سکھایا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور ان میں آپس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ عام کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص قرآن کے بارے میں ایسی بدبختی کی باتیں کر رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے 10 برادران وطن تک اپنی ذمہ داری سمجھ کر قرآن کا پیغام، اس کا میسج پہنچائے اور انہیں بتائے کہ قرآن کی اصل تعلیمات کیا ہے. یہ ان لوگوں کے منہ پر بھی بھرپور تماچا ہوگا جو فرقہ پرست عناصر کے اشارے پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مقدمات سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کیسز سے الگ کرنے کے لیے. یہ سب صرف اور صرف مفادات کے لیے کیا جانے والا اقدام ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ان حالات میں مثبت طرز عمل ہو سکتا ہے اس کو اختیار کریں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے اس کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نے یہ بات تمام ملک کے مسلمانوں سے کہی ہے کہ ہم اس واقعے کی وجہ سے اشتعال میں نہ آئیں اور جو قانونی چیز ہے قانون کے ذریعے اس کا جواب دیا جائے. اور اس واقعے کی بورڈ نے بھرپور مذمت کی ہے. میں بھی بورڈ کے خادم کی حیثیت سے اس واقعے کی اور بدبخت وسیم رضوی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کو پہچانیں، ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رکھیں اور ایسے زرخرید لوگوں کے سلسلے میں اپنا ذہن ہمیشہ واضح رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. راجدھانی 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 راجدھانی